अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासीन इमाम। ट्रैवल सीरीज़ की अगली एपिसोड में आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। अपनी इस आज की वीडियो में मैं आपको डोमेस्टिक ख़ास तौर पे इंटरनेशनल ट्रैवल के हवाले से कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस देना चाहता हूं, जो कि मैंने अपने थ्रू आउट जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसमें मैंने ये चीज़ें सीखी हैं और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ख़ास तौर पे जो नए ट्रैवलर हैं, जो पहली बार इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। ट्रैवल के हवाले से ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस में सबसे पहले ये है कि डेफिनेटली जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे तो आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसा कि पासपोर्ट और एयरलाइन का टिकट और इसके अलावा जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होंगे। आपने क्या करना है कि आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपने उनकी कॉपीज़ करके मुख्तलिफ़ जगह पे रख लेनी है, कोई बैग में, कोई अपने पाउच में, और अपने मोबाइल में उसकी स्नैप्स ले लेनी है। और उनकी स्नैप्स लेके आपने अपनी किसी दोस्त को, भाई को या अपने किसी फैमिली मेम्बर को व्हाट्सएप कर देनी है, ताकि ज़रूरत पड़ने पे अगर आपकी कोई चीज़ गुम हो जाती है या आपका मोबाइल डिवाइस गुम हो जाती है तो आप किसी दूसरी डिवाइस पे उनको वापस मंगवा सकते हैं, या उनको आप अपलोड कर लें अपनी गूगल ड्राइव में, क्योंकि गूगल ड्राइव जो है आप उसको कहीं भी किसी भी डिवाइस पे एक्सेस कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को जो आपने कॉपीज़ उसकी ली हैं, किसी ऐसी एमरजेंसी सूरत हाल में अगर आपकी चीज़ें गुम हो गई हैं तो आप इनको दोबारा यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अपना कैश जो है उसको डिवाइड करके रखें 2 से 3 जगह पे। खुदा न खास्ता अगर आपका पर्स गुम हो जाता है, गिर जाता है, या आपका बैग गुम हो जाता है तो आपके पास स्पेयर पैसे किसी दूसरी जगह पे होना ज़रूरी है। ख़ास तौर पे अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड का होना ज़रूरी है, क्योंकि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप एक तो करेंसी की जो एक्सचेंज है उसके झंझट से बच जाते हो। दूसरा ये है कि ये मैंने एक्सपीरियंस किया है कि ये काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव पड़ता है आपको करेंसी चेंज करवाने के हवाले से। और इसके अलावा ये है कि ये ईज़ी टू यूज़ है और हर जगह एक्सेप्टेबल है। तो समटाइम आपके पास करेंसी नहीं है लोकल या कम है तो ये क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आपके काम आता है। जब आप किसी दूसरे कंट्री में पहुंचते हो तो सबसे पहला मसला जो आता है वो कम्युनिकेशन का होता है। आपको रब्ता करना होता है अपने दोस्तों से, अपने अजीज़ व क़रीब, अपने फैमिली मेम्बर से। तो सबसे पहला मरहला आता है सिम का। तो सिम के हवाले से जिस जगह पे आप जा रहे हैं उसकी पहले से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें कि कौन सी सिम ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है या बेहतर है। तो सिम आम तौर पे एयरपोर्ट्स पे भी मिल जाती हैं, लेकिन थोड़ी महंगी मिलती हैं। तो इसलिए आप सिम जो है आम तौर पे किसी फ्रेंचाइज से लें जिसकी आपने रिसर्च की होती है कि ये वाली सिम ज़्यादा बेहतर है, तो वो वाली सिम उस फ्रेंचाइज से लें या किसी सुपर स्टोर या किसी सुपर मार्केट से परचेज़ करें। यहाँ पे आपको मुनासिब और अच्छे पैकेज के साथ सिम मिल जाए। अगर आपने करेंसी एक्सचेंज करवानी है तो आमतौर पे एयरपोर्ट्स पे करेंसी का रेट बहुत ही ज़्यादा होता है। इसका बेहतरीन हल तो ये है, अगर आपने करेंसी लेके जानी है तो अपने मुल्क से करेंसी लेके जाएं। जिस कंट्री की आप करेंसी, जिस कंट्री में आप जा रहे हैं वहाँ की करेंसी आप लोकल अपने मुल्क से परचेज़ करें। अगर ऐसे कंट्री में जा रहे हैं जिसकी करेंसी आपके मुल्क में अवेलेबल नहीं है तो आप करेंसी एक्सचेंज जो है वो बेहतरीन तरीका उसका ये है कि किसी अच्छे करेंसी एक्सचेंज रेट ले के 1-2 जगह पे चेक करके फिर करेंसी एक्सचेंज करें। और इससे भी बेहतरीन हल ये है कि आप ATM का यूज़ करें। आप किसी अच्छा बैंक, जो गवर्नमेंट का बैंक है, उससे अगर आप करेंसी एक्सचेंज करेंगे ATM कार्ड के थ्रू तो आपको बहुत अच्छा मुनासिब रेट मिलेगा। किसी दूसरी कंट्री में जाते वक्त सबसे पहला काम ये करें कि अपने तमाम एमरजेंसी नंबर जो हैं या वहाँ के तमाम एमरजेंसी नंबर उनको अपनी फेवरेट लिस्ट में सेव कर लें। और फेवरेट लिस्ट में अपने घर के या अपने करीबी अजीज़ का नंबर कंट्री कोड के साथ ज़रूर सेव करें, ताकि किसी नागानी हालात की सूरत में जो है वो एमरजेंसी नंबर जो है वो आपकी फ्रंट लिस्ट पे, फेवरेट लिस्ट में मौजूद हों, ताकि रब्ता करना जो है वो आसान रहे। ड्यूरिंग द ट्रैवल एक मेडिकल किट अपने साथ ज़रूर रखें जिसमें तमाम एसेंशियल मेडिसन, जो ख़ास तौर पे सर दर्द, पेट दर्द, हल्का फुल्का एंटीबायोटिक, अगर आप किसी डिज़ीज़ की वजह से मेडिसिन खा रहे हैं तो डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन और तमाम मेडिसिन, उतने दिन की मेडिसिन जितने दिन आप वहाँ पे स्टे कर रहे हैं उतने दिन की मेडिसिन आपके पास होनी ज़रूरी है। क्योंकि आम तौर पे फ़ौरी तौर पे आपको सपोज़ सर दर्द है या पेट का दर्द है तो
میڈیکل عام طور پہ مختلف کنٹریز میں بہت زیادہ مہنگا ہوتا ہے اور فوری طور پہ ایکسیس بھی نہیں ہوتی. تو یہ بیسک جو میڈیسن ہے، تمام لوگ جانتے ہیں بیسک میڈیسنز کون سی ہیں، تو یہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے. اپنی ضرورت کا تمام سامان جو اپنے بیگ میں رکھنا ہے، کپڑے، جوتے اور ٹوتھ برش، ہیئر برش اور جو بھی سامان ہے، اس کی ایک لسٹ بنا لیں اور یہ سامان ساتھ لازمی رکھیں. اور اس کے لیے آپ ایک ایپلیکیشن بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس ایپلیکیشن کے تھرو جتنے بھی انٹرنیشنل ٹریول پہ جو چیزیں بیگ میں درکار ہوتی ہیں ان کی وہ پوری کی پوری لسٹ مختلف ایپلیکیشنز پہ آپ کو مل جائیں گی. وہ پوری کی پوری لسٹ بنا کے یہ تمام چیزیں، کیونکہ ٹریول کے وقت عام طور پہ بہت ساری جو ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ مسنگ ہو جاتی ہیں، تو اس لیے اس کی پہلے سے لسٹ بنا لیں یا کسی ایپ کا استعمال کرتے ہوئے یہ تمام چیزیں جو ہیں اپنے بیگ میں رکھیں تاکہ آپ کو ضرورت پڑنے پہ کوئی چیز بازار سے نہ خریدنی پڑے. کسی بھی ریجن میں، کسی علاقے میں، کسی کنٹری میں ٹریول کرنے سے پہلے اس علاقے کی مکمل انفارمیشن انٹرنیٹ سے لیں. یوٹیوب پہ ہر طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز موجود ہیں، مختلف ویب سائٹس وہاں کی ٹرانسپورٹ کے حوالے سے، وہاں کی پبلک اٹریکشنز کے حوالے سے اور جو چیزیں دیکھنے والی ہیں ان کے حوالے سے تمام انفارمیشن آپ کو انٹرنیٹ سے مل جائے گی. اس کی اچھی طرح تیاری کر لیں، نوٹس بنا لیں اور ڈو ناٹ جو چیزیں کرنے والی ہیں یا نہیں کرنی ہیں ان تمام کی آگاہی حاصل کریں، کیونکہ آپ ایک نئے کلچر میں جا رہے ہیں. کچھ چیزیں جو آپ کے ملک میں پسندیدہ ہیں شاید وہاں پہ ناپسندیدہ ہوں، جو آپ کے ملک میں ناپسندیدہ ہیں وہاں پہ وہ کی جاتی ہوں. تو لہٰذا ایسی چیزوں کا خاص خیال رکھا جائے. ہر کلچر کا، ہر دوسرے ملک کے کلچر کا، ریلیجن کا، ثقافت کا، ہر چیز کا جو احترام ضروری ہے، تو لہٰذا ان چیزوں کی آگاہی حاصل کر کے جائیں. انٹرنیشنل ٹریول ایک مہنگا سفر ہے. اگر آپ بجٹ ٹریولر ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے سے انفارمیشن کلیکٹ کریں کہ وہاں پہ جو بجٹ ٹریول ہے یا کس طرح سے آپ اپنے بجٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کے لیے وہاں کے ڈے پاسز ہیں اور اس کے علاوہ ٹریول پاسز ہیں اور اس کے علاوہ جتنی اٹریکشنز ہیں ان کے پاسز مل جاتے ہیں. اس کا استعمال کریں. پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں. پبلک ٹرانسپورٹ کے متعلق مکمل آگاہی استعمال کریں، کیونکہ ٹیکسی سروس آل اوور دا ورلڈ کافی مہنگی ہوتی ہے. تو بہت ہی کسی کروشل سچویشن کے علاوہ آپ اگر بجٹ ٹریولر ہیں تو آپ پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں یا مختلف پاسز جو ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں جس سے آپ فائدہ اٹھا کے اپنی کاسٹ کو اپنے بجٹ کے اندر ہی رکھ سکتے ہیں. ڈیورنگ دا ٹریول آپ اپنی انفارمیشن، آپ کی لوکیشن، آپ کے متعلق آپ کہاں پہ ٹھہرے ہیں یا آپ کی صحت طبیعت کیسی ہے، یہ تمام کی تمام انفارمیشن آپ تھوڑے تھوڑے وقفے سے اپنے گھر والوں کو شیئر کرتے رہیں تاکہ کسی بھی قسم کی ایسی صورتحال کی کوئی ایسی ایمرجنسی کی صورتحال ہو تو آپ کے جو گھر والے ہیں یا جن سے ایمرجنسی کانٹیکٹ کیا جائے وہ آپ کی سچویشن سے باخبر ہوں. آپ کسی دوسری کنٹری میں، اگر آپ کسی دوسرے کنٹری میں ہیں اور ہوٹل میں ٹھہرے ہیں اور آپ کی باہر واک کے لیے یا گھومنے کے لیے جا رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ کریں کہ یا تو اس ہوٹل کا کارڈ اپنے پاس رکھ لیں، اپنے سامان میں رکھ لیں، یا آپ گوگل میپس پہ اس جگہ کی، اس ہوٹل کی لوکیشن جو ہے اس کو سیو کر لیں. مائی ریزیڈنس یا مائی ہوٹل یا مائی لوکیشن کے نام کے ساتھ اس کو سیو کر لیں تاکہ اگر آپ نے پیدل یا کسی پبلک ٹرانسپورٹ یا کسی ٹیکسی پہ آنا ہے تو آپ اس کو اچھی طرح سے بتا سکیں کہ میں نے اس جگہ پہ جانا ہے. کیونکہ عام طور پہ مقامی لینگویج میں لکھی ہوئی چیزیں ہمارے لیے پڑھنا یا ان کو پروناؤنس کرنا مشکل ہوتا ہے. تو اس کو سب سے پہلے یہ کریں کہ یا اس کا کارڈ رکھ لیں ہوٹل کا یا اپنی لوکیشن کا، اور یا اس کو آپ گوگل میپ کے اوپر سیو کر لیں. یاد رکھیں ہر ملک کا کلچر دوسرے ملک سے مختلف ہوتا ہے. تو جب کسی دوسرے کنٹری میں آپ جاتے ہو تو اس کے کلچر کا، اس کے ریلیجن کا، ہر چیز کا احترام کریں. آپ خود اپنے آپ کو زیادہ نمایاں نہ کریں یا اس طرح سے تاکہ آپ کسی دوسری کی نظروں میں نہ آئے، کسی اسکیم میں نہ آ جائیں. کسی جگہ کی یا کسی پبلک پلیس کی یا کسی
میٹرو اسٹیشن، ریلوے اسٹیشن یا کسی بھی قسم کی انفارمیشن کے لیے بہت اتھینٹک سورس ہے انفارمیشن، جیسا کہ پولیس، ٹورسٹ ہیلپ ڈیسک یا ہوٹل مینیجر یا ہوٹل کا اسٹاف یا کسی اتھینٹک سورس سے انفارمیشن لیں۔ کبھی بھی ان نون بندے سے انفارمیشن نہ لیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ انفارمیشن لینے کے چکر میں کسی اسکیم کا حصہ بن جائیں۔ اپنے پیسے، کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ یا قیمتی اشیاء ان کو ایک مناسب پاؤچ میں رکھیں جو آپ کی پشت پہ نہ ہو۔ بیک سائڈ پہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی سامان آپ کی کوئی نکال لے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا، اور اپنی بیک پاکٹ میں سامان نہ رکھیں۔ کوشش کریں کہ کمر کے ساتھ باندھنے والا پاؤچ ہو، اس میں آپ اپنا تمام قیمتی سامان، پاسپورٹ، ٹکٹس اور اس کے علاوہ موبائل یا پیسے یا ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ، جتنی قیمتی اشیاء ہیں ان کو خاص سیکیورٹی میں رکھیں، کیونکہ یہ چیزیں گم ہونے کی صورت میں آپ کو شدید پریشانی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ کسی قسم کی ڈرگس کا استعمال نہ کریں۔ اس ملک کے تمام رولز اینڈ ریگولیشنز کو اوبے کریں، ان کو پہلے سے ان کے متعلق آگاہی حاصل کریں تاکہ آپ غلطی سے یا کسی طرح سے کوئی ایسا کام نہ کریں جو کرائم میں آتا ہو یا وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنز کے خلاف ہو۔ اور خاص طور پہ چلتے ہوئے ایئر فونز کا استعمال نہ کریں تاکہ آپ کو ارد گرد کے ماحول کا پتہ ہو، آتی جاتی گاڑی کا پتہ ہو۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ایئر فونز ہم استعمال کرتے ہیں ہماری جو اٹینشن ہے اس کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم کسی مسئلے میں، کسی مسائل میں الجھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا ایئر فون کا استعمال حتی الوسع کوشش کریں کہ باہر خاص طور پہ بالکل بھی استعمال نہ کریں۔ اور آخری بات، کانشیس رہیں ڈیورنگ دا ٹریول، محتاط رہیں، احتیاط کریں، لیکن خوفزدہ بالکل نہ ہوں، کیونکہ چھوٹے موٹے مسائل تو ہر جگہ پہ آ جاتے ہیں، خاص طور پہ جب آپ امیگریشن سٹاف کا سامنا کرتے ہیں، کیونکہ امیگریشن سٹاف پوری دنیا میں ہی ان کا بیہیویئر ایسا ہوتا ہے کہ وہ بالکل بھی فرینڈلی نہیں ہوتا، ان کی بھی مجبوریاں ہوتی ہیں، کیونکہ ہر بندہ جینوئن ٹریولر نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ فیک ٹریولر بھی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے امیگریشن کا عملہ عام طور پہ تھوڑا سا ان کا رویہ ترش اور سخت ہوتا ہے۔ اس سے آپ نے خوفزدہ بالکل نہیں ہونا۔ میرے ساتھ یہ والا پرابلم رشیا میں ہوا تھا، انہوں نے 4 گھنٹے ہمیں بٹھایا بھی اور اس کے علاوہ اتنے سخت سوالات کیے جس کی وجہ سے کافی پریشانی ہوئی۔ لیکن آپ نے ایک دوسرے کنٹری میں ہیں، آپ نے اپنے اوسان بہا رکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ میرے چند ایک اور بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں، خاص طور پہ لوکل، ابھی میں نے اپنی دوسری ویڈیو میں ڈسکشن کی ہے لینگویج کے حوالے سے، کہ لینگویج کے حوالے سے لوکل کے ساتھ کچھ ہمیں ایک دوسرے کی باتیں سمجھ نہ آئیں، جس کی وجہ سے انہیں ہم سے کوئی سیکیورٹی کنسرنس فیل ہوئے، انہوں نے پولیس کو کال کر لیا۔ تو اس طرح کی سچویشن عام طور پہ فیس ہو سکتی ہے۔ تو اس سچویشن کو فیس کرنے کے لیے آپ نے اپنے اوسان بحال رکھنے ہیں، آپ نے بالکل محتاط رہنا ہے، لیکن خوفزدہ بالکل نہیں ہونا۔ خاص طور پہ امیگریشن کا پروسیس بڑا صبر آزما ہوتا ہے، چاہے یہ ملکی ہو چاہے انٹرنیشنل ہو۔ یہ دونوں صورتوں میں عام طور پہ جو امیگریشن کا پروسیس ہے یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، تو ایسے موقع پہ اپنے آپ کو بالکل پرسکون رکھیں۔ یہ تمام ضروری ہدایات تھی جو مجھے لگا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے، خاص طور پہ وہ لوگ جو فرسٹ ٹائم ٹریول کر رہے ہیں یا ٹریول کرنا چاہتے ہیں، تو وہ تمام یہ انسٹرکشن جو ہیں ان کو ذہن نشین کر لیں، تاکہ کسی بھی قسم کی ایمرجنسی سچویشن یا کوئی بھی ایسی صورتحال جو کہ پلیزنٹ نہیں ہے تو اس سے اوائڈ کیا جائے، اس سے بچا جائے۔ تو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک اور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔